آج کل ہم لوگ اتنے نیگیٹو ہوتے جا رہے ہیں نا کہ اگر کوئی بندہ اپنی کوئی پازیٹیو چیز بتا رہا ہوگا یا کوئی اچھی چیز بتا رہا ہوگا ہم اس کو بھی نیگیٹو طریقے سے سوچیں گے۔ ہاں، کچھ ٹائم پہلے میں بھی ایسی سوچتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بلیسنگ کی، مجھے ایک اتنی پیاری صورت دکھائی کہ وہ صورت میں نے جب سے پڑھنا شروع کی تو میں بہت زیادہ الحمدللہ پازیٹیو ہو گئی ہوں۔ ویلکم بیک ٹو فیجرس لائفز۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ایز یوزول صبح کا ٹائم ہے، ناشتے کا ٹائم ہے، اور میں اپنے میاں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ لوگ اتنے نیگیٹو ہوتے جا رہے ہیں، اتنے نیگیٹو کیوں ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، اور یہ مجھے زیادہ فیل ہوا۔ اوبویسلی فیلنگ تو آتی ہے بندے کو، مجھے زیادہ فیل ہوا کہ جب میں نے یہ اپنی ویڈیو لگائی جب میں یو کے آئی تھی، اور جو چیزیں میں نے فیس کی ان کے بارے میں، جو چیزیں میں نے فیس کی اوبویسلی وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ میں پاکستان میں جیسے ایک ہاؤس وائف تھی، اور یہاں پر آ کے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں مجھے فیس کرنی پڑیں گی، تو میں نے جسٹ وہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے، یا بہت سے لوگ جو آتے ہیں یہاں پر مے بی ان کا ہوم ورک میری طرح کا نہ ہو، تو ان کو یہ چیزیں فیس نہ کرنی پڑیں۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ باتیں اتنی بری لگی ہیں لوگوں کو کہ مجھے اتنے کامنٹس آتے ہیں، خاص طور پہ جو یہاں یو کے رہنے والے ہیں، جو پرانے رہنے والے ہیں اوبویسلی، جو نئے آنے والے ہیں انہوں نے تو سب نے ہی مجھے ایک قسم کا بولا ہے کہ نہیں، مطلب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسا ہوتا ہے، لیکن جو پرانے رہنے والے ہیں ان سے مجھے بہت زیادہ نیگیٹو کامنٹس ملے کہ کیوں آئی ہو یہاں پر، تم واپس چلی جاؤ، تم نے ہوم ورک نہیں کیا، تم کیسی پڑھی لکھی ہو کہ تمہیں گوگل میپ نہیں دیکھنا آیا، یہ ہے وہ ہے، مطلب بہت عجیب باتیں کہ لٹرلی میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ یا اللہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیوں اتنے زیادہ نیگیٹو ہو چکے ہیں لوگ۔ اوبویسلی ظاہر ہے جب ایک بندہ ایک خاص طور پہ جو عورت جو ایک ہاؤس وائف ہے پاکستان میں، وہ فون کو کیوں یوز کرتی ہے؟ بس فون آپ دیکھیں یا تو بات چیت کرنے کے لیے، میسیجنگ کرنے کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ ڈرامے وغیرہ دیکھنے کے لیے، یا اس طرح کی چیزوں کے لیے۔ کوئی اتنا کس نے گوگل میپس اور اس طرح کی ظاہر ایپس وغیرہ جو ہیں وہ نارملی یوز نہیں کرتی نا عورتیں۔ تو میں بھی کچھ ایسی تھی، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پر آ کے یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی، وہ سب میں نے شیئر کی، تو بس پھر مجھے ایسا کچھ سننے کو ملا کہ بس میں کیا بتاؤں، مطلب میں نے پہلے تو میرے مائنڈ میں آیا کہ میں توبہ ہی کر لوں کہ میں ایسی کوئی چیز آئندہ سے نہیں بناؤں گی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جو دوسرے ملک میں آتے ہیں یا ان کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا، کیونکہ نارملی جو ہے ظاہر ہے یوٹیوبرز ان کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس ویزے پر آؤ، اس ویزے پر آؤ، یہ ہوتا ہے یہاں پر، وہ ہوتا ہے، مطلب سب پازیٹیو چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہو نا، یا کسی کی مدد کر سکتے ہو تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ ہمارا جو ایک تجربہ ہوتا ہے ایک انسان کا، وہ دوسرے انسان کے لیے لیسن ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، تو اگر ہم وہ ان کو پہنچا رہے ہیں یا ان کو دے رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے۔ اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں، یو کے رہنے والے، ان کو میری باتیں اس لیے بری لگیں مے بی کہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے جو خاص طور پہ خواتین ہیں وہ تو زیادہ تر شادی ہو کر یہاں پر آئی ہوتی ہے نا، اور میں نے دیکھا اوبویسلی جب ایک ان کا ہسبینڈ یہاں پہ شروع سے رہ رہا ہوتا ہے، وہ ان کو ہر چیز میں گائیڈ کرتا ہے، جی تم نے یہ کرنا ہے، وہاں بیٹھنا ہے، یہاں اٹھنا ہے، تم نے یہ اس طرح خرچہ کرنا ہے، تم نے اس بس کو پکڑنا ہے، اور میری جیسی عورت جو بالکل اکیلی آئی تھی، یہاں پہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، تو اس نے ظاہر ہے یہ چیزیں اس طرح فیس کی، اور وہ بھی اس ایج میں، ظاہر ہے تو آئی تھنک یہ نیچرل ہے، آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی ہی تھیں، اور میں نے بھی فیس کی، اور پھر میں نے شیئر کی، تو لوگوں کو برا لگ گیا، تو مجھے مطلب بہت زیادہ باتیں سننے کو ملی ہیں، لیکن بہرحال مجھے اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ نہیں، مجھے اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ آپ کسی دوسرے کے اوپر اتنے کامنٹس مت کرو کہ وہ جو ہے اس کا مقصد جو ہے نا وہ اپنے مقصد کو ہی پیچھے چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ ابھی میں نے جو کچھ وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، میں شروع سے نا میں ان چیزوں کو وظائف کا نام نہیں دیتی تھی، میں بس پڑھ لیتی ہوتی تھی یہ چیزیں، تو ظاہر ہے اب ایک لینگویج، ایک پرٹیکولر نام ہوتا ہے ہر چیز کا، اب ان کا نام وظائف کے نام سے ان کا نام ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں چیزیں پڑھنے کے لیے، تو اس پر بھی مجھے کچھ کامنٹس آئے کہ اس طرح مت بتائیں، یہ تو ان کے موکلین ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو پتہ نہیں، میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اتارا ہے، اور ہم سب نے پڑھنا ہے اس کو،
اور یہ تو ہمارے لیے بلیسنگ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی کتاب ہم پہ اتاری ہے کہ جو ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کرتی ہے، ہر چیز میں مدد دیتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ واقعی میں ہر چیز میں مدد دیتی ہے۔ اب آج جو میں آپ کے ساتھ صورت شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، یہ نیگیٹو تھاٹس آپ کے اندر سے ختم کرتی ہے۔ کچھ سال پہلے میں بھی ایسی تھی، بہت زیادہ نیگیٹو ہوتی تھی ہر چیز کے بارے میں، مطلب نیگیٹو سوچنا، یا مطلب بس اب سمجھے کہ جس طرح انسان کے اندر ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ اگر اچھا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، جیسے حسد ہوتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ مطلب یہ آپ کو سم ٹائمز اگر آپ اپنا جس کو کہتے ہیں نا محاسبہ کریں، یا اگر آپ اپنے آپ کو آبزرو کریں پازیٹیو طریقے سے، کیونکہ اوبیسلی ہر بندہ تو یہی کہتا ہے نا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پازیٹیولی اپنے آپ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ چیز فیل ہوگی کہ اگر آپ کوئی کسی بندے کو کوئی چیز اچھی مل رہی ہے تو آپ کو اندر ذرا سی جس کو کہتے ہیں نا 1% وہ جیلسی یا وہ چیز سم ٹائمز آ جاتی ہے۔ تو یہ میرے اندر بھی آ جاتی تھی اوبیسلی، کیونکہ میں تو بہت اوپنلی اپنے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں میں ان کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، اور مطلب میں کہتی ہوں کہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں گے۔ تو مجھے ایکچولی یہ جو سورت ہے سورہ مزمل، مجھے ایک فرینڈ نے بتایا کہ تم یہ پڑھا کرو۔ اس نے مجھے کسی اور پوائنٹ آف ویو سے بتایا، مطلب مشکلات کے بیسیکلی یہ سورت ظاہر ہے مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ عشاء کے بعد آپ اس کو پڑھیں تو انسان کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے مجھے اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو بتایا، لیکن میں نے جب یہ پڑھنی شروع کی نا تو اس کے بعد میں نے کافی عرصے کے بعد میں نے آبزرو کیا کہ میرے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ مطلب مجھے نہ کسی سے جیلسی ہوتی ہے، نہ میں کسی کے لیے برا سوچتی ہوں، مطلب مجھے ایک بڑا اچھا سی اپنے اندر نا جس کو کہتے ہیں وہ فیلنگ آئی اس کے بعد پڑھنے کے بعد۔ تو یہ واقعی میں نے تب سے نہیں چھوڑی، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، آپ یقین کریں مجھے تو لگتا ہے کہ 8-10 سال ہو گئے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے۔ روز رات کو میں عشاء کے بعد لازمی پڑھتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ آپ لوگ بھی اپنی روٹین میں عشاء کے بعد سورہ مزمل کو ضرور شامل کر لیں۔ یہ بہت اچھی صورت ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ پازیٹیوٹی دے گی، اور مشکلات سے بھی چھٹکارا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کے زندگی میں کتنی آسانیاں آ رہی ہیں۔ لیکن یہ جو پازیٹیوٹی ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ آپ کو پازیٹیو کر دے گی۔ آپ خود نوٹس کریں گے کہ آپ کو نہ کسی پہ غصہ آتا ہے، نہ کسی سے جیلسی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو پازیٹیو رہنے کی توفیق دے، اور اگر کسی کی پریشانی یا کوئی مشکل ہے تو اس کے اندر بجائے اس کے کہ اس کو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں، اس کو اچھے طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو رسپانس دیں یا اس کو ہم مزید ڈیگریڈ نہ کریں۔ تو بہت شکریہ، آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے میرا پورا کھانا بن گیا اور روٹی بن گئی۔ یہاں پہ آٹا بہت مزے کا ملتا ہے، مجھے تو یہ آٹا بہت زیادہ پسند ہے۔ ایلیفنٹ نام ہے آٹے کا، بڑا عجیب سا نام ہے لیکن آٹا بہت مزے کا ہے۔ تو بہت شکریہ دیکھنے کا فیجس لائیوز کو اور مجھے سننے کا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔